ایف بی آر کے چیئرمین سے بھی ہماری 2 میٹنگز ہوئیں، اور اس میں جو مین ہماری جو پروپوزل تھی، جو سپلائی چین کے اوپر یا کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے سے پہلے صرف یہ دیکھا جائے کہ پرٹیکولر جو سپلائی چین میں جو فراڈ ٹرانزیکشن ہے اس کو بلیک لسٹ کیا جائے، نہ کہ تمام کمپنیز جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں یا جنہوں نے بھی اس کمپنی کے ساتھ ٹرانزیکشن کی ہے ان کو اس کے اندر نوٹیفائی کر دیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے۔ کیونکہ یہ ناانصافی ہے کہ اگر آج ایک کمپنی جو ہے وہ بلیک لسٹ نہیں ہے اور اس کا نام اے ٹی ایل میں موجود ہے، اور کوئی بھی بزنس مین یا کوئی بھی کمپنی اس سے کام کرتی ہے یا کوئی بھی اس سے پرچیز کرتی ہے، اور کل کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کمپنی جو ہے وہ کسی فراڈ میں ملوث رہی، یا اس کی 1 2 ٹرانزیکشن یا کئی ٹرانزیکشنز جو ہیں پیچھے سے وہ کہیں نہ کہیں وہ اس میں مشکوک قرار دی گئیں، تو اس کے خلاف انکوائری ہو، صرف انہی ٹرانزیکشن کے خلاف انکوائری ہو۔ آگے جو مزید کمپنیز ہیں جنہوں نے ان کے ایک بات اس میں کر دوں، ایفیڈیوٹ کی جو میں نے بات کی تھی ہماری چیئرمین ایف بی آر سے، یہ وہ سلسلے میں بات ہوئی تھی اور وہ ادھر بھی آئے تھے، انہوں نے کہا جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں جو جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی قانون کا حصہ ہے، تو جب وہ آلریڈی قانون کا حصہ ہے تو ہماری ان سے بات ہوئی تھی کہ پھر اس ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب آلریڈی اگر سی ایف او یا کوئی بھی اکاؤنٹنٹ اور وہ اس کا ذمہ دار ہے اور وہ قانون کا حصہ ہے، تو اس کو ایفیڈیوٹ نہ لیا جائے یا کوئی ایسی چیز نہ کی جائے کہ جس سے ہیرسمنٹ ہو۔ تمام جو جہاں پر انکم جنریٹ ہو رہی ہے ادھر وہ ٹیکس نیٹ میں آئے اور براڈنگ آف ٹیکس ہو، وہ چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو، وہ چاہے ایگریکلچر سیکٹر ہو یا کوئی اور بھی سیکٹر ہو، اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، اور کوئی بھی کسی کو بھی زمشن حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت واضح موقف ہے اور ہمارا یہ مطالبہ بھی یہی ہے۔